بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ فرشتے اس شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے کہ جس جگہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہاں کے لوگ بد کردار اور بدفعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بد کی مرتکب ہوتی ہیں اور راہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی کرے گی اور اللہ کے احکاموں سے روگردانی کرے گی اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور وہ ہلاک کر دی جائے گی۔ چونکہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گاہ اور مسترد نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اور جو فرشتے خدا کا حکم لے کر اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو سدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہر الٹ دیے گئے، چونکہ سدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بدفعلیوں میں مبتلا ہیں، ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ وغیرہ بھی موقوف کر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل سدوم کو ان پر فضیلت بخشی اور نجات عطا کی۔ اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی بڑے دیو عقل اور جنگجو تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا۔ تب حضرت جبرائیل نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی رات مہمان رکھے اور کھانا کھلائے۔ اب انہوں نے جواب دیا کہ سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پالیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا 12 شخص صاحب جمال اور کم سن، بال بنائے ہوئے اور خوشبودار کپڑے پہنے ہوئے آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے، یہ مہمان تو صاحب جمال و کم سن ہیں، خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے تو یہ میرے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی۔ در حقیقت وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کم سن لڑکے بن کے گئے تھے، کیونکہ حضرت کو اپنی قوم کی بدافعالیاں اور بدخویاں اچھی طرح معلوم تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آخر مجبوری و ناچاری سے ان مہمانوں کو آپ اپنے گھر میں لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کو ان مہمانوں کی خبر دی۔ قوم لوط
کے لوگ حضرت کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوط، وہ مہمان جو نہایت حسین و جمیل ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ میرے مہمان ہیں۔ اے قوم، تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ الغرض حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی قوم کے ساتھ کر دینا قبول کر لیا، لیکن وہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے اور پھر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، مجھے اگر قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور تمہارے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور میرے مہمانوں کی اللہ حفاظت کرے گا۔ فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام تمہارے پاس ان دفعہ اپنی قوم کی شکایت نہ کریں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور اپنے آپ کو ظاہر بھی مت کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آب دیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلانا شروع کر دیا۔ نہایت ناچاری و مجبوری سے جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی، مہمان بولے، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جانا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اگر اے لوط تیری عورت تو انہی میں سے ہے اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ الصبح ہے۔ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، لوط، تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک پورا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور بحکم خدا نہ ان کی آنکھیں رہیں نہ ناک نہ منہ اور رونے پیٹنے لگے۔ اسی غصہ میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ کہنے لگے، اے لوط، تو اپنے مہمانوں سے کہہ کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔
یہ سن کر حضرت جبرائیل نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا۔ اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے پھر ان فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی تو حضرت جبرائیل نے اپنا پر ان کی آنکھوں اور بدن پر مل دیا تو وہ سب پھر دوبارہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے، تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے ان کا بدلہ ہم لیں گے۔ جبرائیل نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان لوگوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے خود ہی حضرت لوط علیہ السلام کو مع اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ کیونکہ حضرت کی بیوی کافرہ تھی اس لیے آپ نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ اور آپ کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح الٹ دیا کہ ایک چیز بھی اس کی اپنی جگہ سے نہ ہل سکی، اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ ان فرشتوں کی آواز حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے، تو وہ بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ ہاویہ میں ٹھکانہ ہوگا، اور حشر کے دن حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔